بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر، لیکچر نمبر 58 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ انگریز کا پسندیدہ اور پروردہ جگیردار سرمایہ دار ملکی غدار حکومتی ٹولہ، جس کو اس نے جگیریں بخشش کر کے اپنے ساتھ ملایا، ان کو حکومتی ایوانوں، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کا شاہی طبقہ حکومتی اداروں کے لیے تیار کیا، اپنے مفتوحہ ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے انگریزی زبان کو رائج کیا، اس کو سکھانے کے لیے احتساب نما انگلش میڈیم شاہی اخراجات والے تعلیمی اداروں کا انڈیا میں جال بچھایا، حکومتی اسکالر تیار کرنے شروع کر دیے۔ انگریز کا نافذ کیا ہوا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے قوانین و ضوابط کا تعلیمی نصاب اور طبقاتی، تفاوتی، سودی، استحصالی نظام حکومت کو جاری کر کے حکومتی ایوانوں، اداروں کے ذریعے حکومتی بالادستی جاری کر لی۔ حکومتی ایوانوں پر جگیردار ٹولہ اور حکومتی اداروں پر ان کی اولادوں پر مشتمل انتظامی امور چلانے کے لیے افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی، نوکر شاہی کا سرکاری طبقہ مسلط کر دیا۔ انتظامیہ کے ذریعے ناپسندیدہ افراد کو ملزم بنا کر تشدد کرنا، ان کے خلاف جعلی کیس بنا کر عدالتوں کو بھیجنا، ان کے مطابق عدلیہ کا سزائیں دینا، ان کو جیلوں میں بھیجنا، جیلوں میں فزیکل تشدد اور سخت کام لینا، بھوک پیاس کی اذیتوں سے گزارنا، انسانی زندگی کو معذور بنانا، اس انتظامیہ عدلیہ کا وتیرہ تھا جو آج بھی جاری ہے۔ افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کے ذریعے انگریز کی بجائے فوجی چیف کمانڈر یا فوجی ڈکٹیٹر یا ان کی باقیات کی زیر کمانڈ ناپسندیدہ سیاسی شخصیات کو حکومتی ایوانوں سے الگ کرنا، انگریز کے مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کو فوجی جمہوریت میں بدلنا، اسلامی جمہوریت، اس کا نظام مملکت، نظام سلیکشن، اس کے منتخب نمائندگان کا نظام حکومت رائج نہ ہونے دینا، انگریز کے پروردہ جگیردار ٹولہ شاہی طبقہ کا رویہ بن چکا ہے۔ اس بنا پر سیاسی رہنما لیاقت علی خان کو ایک سازش کے تحت 1951 کو قتل کرنا، اس کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل کے عہدے سے ہٹا کر وزیر اعظم پاکستان بنانا، افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنانا، 1951 تا 1954 تک پاکستان پر مسلط رکھنا، 1954 کو خواجہ ناصر الدین وزیر اعظم کو انگریز کے 1935 کے ایکٹ کے تحت اس کی حکومت کو بلا جواز ختم کرنا، اس کے حکم کے خلاف مولوی تمیز الدین کا اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کرنا، سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ کا وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین کی اسمبلی کو بحال کرنا، غلام محمد گورنر جنرل کا اپیل سپریم کورٹ میں دائر کرنا، چیف جسٹس منیر کا اپیل کی سماعت کے دوران افسر شاہی کا غلام محمد، فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا اس کے پاس پہنچ جانا، اس سے بالجبر 1935 کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرنا، جائز قرار دلوانا، غلام محمد گورنر جنرل کو عدلیہ سے بحال کروانا،
غلام محمد کو بالجبر علاج کے لیے بھیجنا 1951 تا 1954 تک بطور گورنر جنرل پاکستان پر مسلط رکھنا، اس کے فوری بعد چیف فوجی کمانڈر ایوب خان کا فوج شاہی کے اسکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل پاکستان بنائے رکھنا، اس طرح انگریز کی بجائے انگریز کا فوجی چیف کمانڈر ایوب خان پاکستان پر بالواسطہ افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا، چیف جسٹس منیر کے ذریعے پاکستان پر حکمرانی کرتا رہا۔ 1958 کو ایوب خان نے مارشل لا لگا کر آج خود فوجی ڈکٹیٹر پھر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ ان مجرموں نے مل کر 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو ایک سازش کے تحت قتل کیا۔ 1951 تا 1958 تک 6 وزیر اعظم کو بلا جواز ان کی حکومتوں کو سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ پاکستان کی عوام ان کے سیاسی نمائندوں کا قصور کیا تھا؟ وہ انگریز کی سیاست سے بلیک لسٹ کرتے رہے۔ پاکستان کی عوام ان کے سیاسی نمائندوں کا قصور کیا تھا؟ وہ انگریز کے مغربی جمہوریت کے کفر کے استحصالی نظام حکومت کو ختم، پاکستان میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل دستور حیات کی سرکاری بالادستی نافذ کرنا چاہتے، جس کی خاطر پاکستان 2 قومی نظریات کی روشنی میں حاصل کیا تھا، جو ان کے طبقاتی، طفافتی، سودی نظام حکومت کے لیے زہر قاتل تھا۔ انگریز کا جگیردار حکومتی ٹولہ، افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی حکومتی بقا مخدوش تھی۔ فرزندان اسلام پاکستان میں قرآن حکیم کی روشنی میں اسلامی نظام مملکت رائج کرنا، اسلامی دستور حیات، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف اور اسلامی تہذیب رائج کرنا چاہتے تھے۔ اہل وطن افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا گورنر جنرل یا فوجی چیف کمانڈر یا فوجی ڈکٹیٹر یا صدر پاکستان ایوب خان کے ظلم و جبر، اس کے انگریز کی فوجی جمہوریت کے کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی نظام حکومت، اس کے ملکی غدار جگیردار ٹولہ جن کی جاگیریں ضبط کرنی تھی، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی انتظامیہ، فوج، عدلیہ کے معاشی، معاشرتی، دینی قتال، ان کے تھانے کچہریوں کی عبرت ناک اذیتوں، ان کا 23 کروڑ 70% کسانوں، 29% مزدوروں کے محنت و مشقت سے تیار کیے ہوئے وسائل، خزائن، زر مبادلہ کی لوٹ مار، شاہی تنخواہیں 3 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ اور ان کی شاہی مراعات 1 کنال سے لے کر 20 کنال تک، طبقہ وائز رہائش گاہیں، لاکھوں کروڑوں کی سرکاری گاڑیاں، علاج معالجہ مفت، ان کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات کی بات نہ کرو، ان کی رشوت، کمیشن، کرپشن، ان کے ملک شہر قیمتی پلاٹوں کی تعداد گننا ممکن نہیں، ان کی اعلیٰ افسر شاہی، فوجی کمانڈر اور عدلیہ کے ججوں، ان کے ملکی وسائل، خزائن کو لوٹنے کی صرف بات نہ کرو۔ پاکستان کے اندر جو انگریز کی بخشش کی ہوئی جگیریں، ان کی رشوت، کمیشن، کرپشن سے اکٹھی کی ہوئی دولت، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے اسکندر مرزا گورنر جنرل، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان اور فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کا جگیردار ٹولہ، مراد یافتہ شاہی طبقہ کی سرکاری کلبوں کا شرابی، زانی، بد کردار مغربی جمہوریت کے ملکی، معاشی، معاشرتی، دینی قاتل، 1 وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کو بلا جواز ان کی حکومتوں کو ختم کر کے پاکستان میں انارکی پھیلانا، فوج کشی کے احکام جاری کر کے مشرقی پاکستان کے عوام اور فوج کا قتال کروانا، ملک 2 لخت کرنا، 1 یونٹ کو توڑنا، 4 صوبائی وفاق، سینٹ کے حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کی تعداد اور ان کے اخراجات کا بجٹ بڑھانا، PIA، پاکستان سٹیل مل، ریلوے، PTCL،
کہ ملازمین کی غیر ضروری تعداد بڑھا کر ملک کی سلامتی کو بتدریج ختم کرنا، ملک دولت کرنا، ون یونٹ کو توڑنا، حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کو پھیلانا، ملک کے وسائل خزائن لوٹنا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا اپنے بیٹے گوہر ایوب کے سسر جنرل حبیب اللہ کو وسیع قطعہ اراضی الاٹ کرنا، اس کے علاوہ گندارہ کرپشن، اور جنرل ایوب خان نے کسانوں کی بجائے جسٹس رحمان 150 ایکڑ، جسٹس داؤد 240 ایکڑ، جسٹس فیض 240 ایکڑ، اس کے علاوہ جسٹس منیر کو 150 ایکڑ زمین، بہت سی نمائشات اور مزید زمین الاٹ کی، جس نے وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین کو بلا جواز سبق دوش اور مارشل لا کا دروازہ کھولا، ناپسندیدہ سیاستدانوں کو ختم کرنا، پاکستان کو جیل، عوام کو قیدی بنانا، 1,60,00,000 ایکڑ زمین فوجی کمانڈر اور ان کے پسندیدہ ٹولہ میں تقسیم کرنا، ان کی کرپشن سے ملک اور بیرون ممالک میں ملیں، فیکٹریاں، کارخانے بنانا، ملک کی 60% تجارت پر قبضہ کرنا، IMF والوں 23 کروڑ بھوکی ننگی بنیادی ضروریات حیات، تعلیم، خوراک، لباس، چھت، ملکی وسائل خزائن سے محروم اور سسک کر مرنے پر مجبور عوام کی بجائے ان مجرموں کے وسائل خزائن اور ملکیتیں جو بیرون ممالک پڑے ہیں ان کو ضبط کرنا، اپنا قرض ان سے وصول کرنا آپ کا حق ہے۔ دنیا کی بے ثباتی کا سبق ان مجرم موصلوں سے سیکھ لو جو فنا کے دیش سے جا چکے ہیں۔ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آتا، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ یا اللہ پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، ان کے حسوہ حسنہ، حسن خلق کے کردار کی خوشبو سے بنی نوع انسان کی روح کو معطر کرنے اور ان کی عزت و حرمت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔